شہر جونپور جسے شیراز ہند کہا جاتا ہے ہمیشہ سے علم، دین اور ادب کا مرکز رہا ہے۔ اس زرخیز خطے نے ایسے نامور علماء پیدا کیے جن کا علمی فیض دور دور تک پھیلا۔ انہی روشن چہروں میں ایک نمایاں نام علامہ سید گلشن علی جونپوری کا ہے، جنہوں نے نہ صرف علمی اور دینی خدمات انجام دیں بلکہ اپنی سیاسی بصیرت سے بھی پہچان بنائی۔ علامہ گلشن علی ممبر و محراب تک ہی محدود نہیں تھے بلکہ حکومت، ریاستی امور اور عدالتی نظام پر بھی گہری نظر رکھتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے دینی خدمات کے ساتھ ساتھ سیاسی، سماجی اور عدالتی میدانوں میں بھی مؤثر کردار ادا کیا۔ آپ سن 1799 عیسوی میں ضلع جونپور کے گاؤں سونڈی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مولوی ذاکر علی اور مولوی سید محمد علی سے حاصل کی۔ بعد ازاں مولوی محمد عوض سے اوسط درجے کی تعلیم مکمل کی۔ سن 1230 ہجری میں علمی جستجو انہیں لکھنؤ لے گئی، جہاں مولوی ولی اللہ حنفی سے منطق و فلسفہ، مولانا مرزا کاظم علی سے فقہ و اصول اور مولانا حسین علی خان سے حدیث و تفسیر پڑھی۔ طب کی تعلیم غلام امام ضامن سے حاصل کی، جو اس وقت کے نامور حکیم تھے۔ آپ نے آیت اللہ سید دلدار علی غفران مآب اور آیت اللہ سید محمد نقوی سلطان العلماء جیسے بلند پایا علماء سے بھی استفادہ کیا۔ علم کی تشنگی نے آپ کو ایران و عراق پہنچایا، جہاں آپ نے 7 برس نجف و کربلا میں گزارے۔ اس سفر سے آپ کی علمی شخصیت میں مزید نکھار آیا۔ عراق سے واپسی کے بعد آپ نے تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور بے شمار شاگرد تیار کیے، جن میں بہت سے مشہور علماء اور حکماء شامل ہیں۔ طب میں مہارت کے بعد دہلی میں حکیم فتح علی خان کے مطب میں 7 سال معالج کے عنوان سے ملت کی خدمت کی۔ سن 1235 ہجری میں وطن واپس آئے اور بنارس کے مہاراجہ کی جانب سے منصف اور تحصیلدار کے عہدے پر 50 برس تک خدمات انجام دیں۔ عدلیہ، نظم و نسق اور فلاح عامہ کے شعبوں میں ان کی خدمات قابل قدر ہیں۔ مہاراجہ بنارس نے ایک تقریب میں خود اعتراف کیا کہ جناب گلشن علی نے ریاست کو مضبوط بنایا اور عوامی سطح پر گراں قدر خدمات انجام دیں۔ علامہ گلشن علی نے سن 1267 ہجری میں اطباط عالیات کی زیارت کے غرض سے سفر کیا۔ زیارات سے واپسی پر آپ کی شہرت اتنی بڑھی کہ یمن کے شہر حدیدہ کا حکمراں طب سیکھنے کی غرض سے آپ کا شاگرد بن گیا۔ مدینہ منورہ کے معززین نے بھی آپ سے علوم ادب میں رہنمائی حاصل کی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی علمی شہرت عرب و عجم تک پھیلی ہوئی تھی۔ علامہ گلشن علی نے مصروفیات کے باوجود کئی کتابیں بھی تصنیف کیں۔ ان کی اہم تصانیف میں حواشی کتب درسی عربی، نصیحت نامہ، ترجمہ احادیث، جواب باثواب رد عرض نیک اور کفایت الحساب فی شرح خلاصۃ الحساب شامل ہیں۔ یہ کتب آج بھی اہل علم کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ اللہ نے آپ کو ایک فرزند عطا کیا جو مولوی محمد حسن کے نام سے پہچانا گیا۔ آپ نے اپنے فرزند کو زیور علم و ادب سے آراستہ کیا، جو بعد میں تقوی اور علم میں اپنے والد کا سچا وارث ثابت ہوا۔ آخر کار علم و بصیرت کا یہ روشن چراغ سن 1874 عیسوی کو بنارس میں خاموش ہو گیا۔ علامہ کا پیکر خاکی آپ کے وطن سونڈی لایا گیا اور نماز جنازہ کے بعد موصوف کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک